یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس حملے کے ہیں جو ایران نے اسرائیل پہ کیے، اور اسرائیل کے بہت بڑے بڑے دعوے ریت کا ڈھیر ثابت ہوئے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ نہ اس معاملے میں جذباتی آدمی نہیں ہوں کہ ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آئی ایم اویئر آف دا فیکٹ کہ اسرائیل کے مطابق کوئی 180 کے لگ بھگ میزائل یا پروجیکٹائلز گرائے گئے، اور اس کے بعد کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ فتح ہے جو اسرائیل کلیم کر رہا ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں، بہرحال ایک ایران کے ساتھ کچھ نہ کچھ اختلاف پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ اور کئی اسلامی ممالک کے اندر پایا جاتا ہے، تو وہ بھی اس چیز کو ایسے ہی ڈاؤن پلے کر رہے ہیں کہ ایسی کون سی یہ بڑی بات ہے۔ بٹ میں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت اگر مسلمان امت کے کانسیپٹ کو ریوائیو کریں اور ایران کی حمایت کریں، سپورٹ کریں، ایک پالیسی بیان دے دیں، ایک OIC کا ایک اجلاس طلب کر لیں، اکٹھے ہو جائیں اور یہ بیان دے دیں کہ انف از انف، اب ہم مزید ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے ان پہ عمل کرانے کا وقت آ گیا ہے، اب جتنی بھی جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی اسرائیل کر رہا ہے، اور باقی جو سیکولر ملک ہیں وہ اس سے کرا رہے ہیں، انف از انف، دس از ٹائم کہ بھائی اب ہم مزید اب یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کل اس کی اہمیت کیوں ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بڑے سکیل پہ اب کوئی بڑی جنگیں فی الحال نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کے گلے میں پڑ جائے تو ایک اور بات ہے، لیکن جنرلی سپیکنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ نہیں دیکھتا۔ اور ویسے بھی امریکہ کا جو ایک فائر پاور جو دنیا میں انہوں نے ہالی ووڈ کے ذریعے رکھی ہوئی ہے، وہ کوئی اتنی ہے نہیں ایسی کہ جس کو آپ کہیں کہ واقعی وہ جہاں جاتے ہیں کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگین اگر آپ امریکن جو ملٹری پراویس ہے اگر آپ اس کو ہالی ووڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں پھر تو دنیا میں کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ حقیقت سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے 5 بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے، جس میں 4 میں وہ شکست سے دوچار ہوا ہے۔ یہ اسرائیل کے پشت پہ کھڑا ہے۔ اب اسرائیل کی اپنی کیا جو جنگی طاقت ہے کہ اسرائیل اب ایسے ملکوں کے ساتھ نہیں لڑتا جن کی کوئی باضابطہ آرمی ہے، وہ کوشش کر چکا ہے لیکن نہیں بات بنی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو عرب اسرائیل وار تھی اس میں اس نے بڑے کارنامے کیے تھے، لیکن وہ لوگ جو ملٹری کو سمجھتے ہیں، اس کی نیوانسز کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے وہ جنگ جیتی نہیں تھی بلکہ مسلمانوں نے وہ جنگ ہاری تھی۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے امریکہ سے بغیر کوئی ایشورنس لیے جو اپنی کہ اسرائیل اس میں وہ بھی جنگ بندی پہ عمل کرے گا، انہوں نے جنگ بندی کا جو ہے وہ رضامندی بھر لی، اور اگلے دن اسرائیل نے جو ایئر بیسز تھے مسلمانوں کے وہ اڑا دیے جنگ بندی کے دوران۔ تو وہ ایک بیوقوفی تھی، لیکن اسرائیل کی اپنی جو فائٹنگ پاور ہے دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے جو چیف ملٹری لیڈرشپ ہے اس میں ایک بہت بڑے عہدے کا آدمی ان کا سیک بھی ہو چکا، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد غالباً پہلا واقعہ ہے جب حزب اللہ سے ان کی لڑائی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ بھی کوئی زیادہ لڑنے والی قوم نہیں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ دے ہیو اے لاٹ ٹو لوز۔ اب مسلمان اس سٹیج پہ اس لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ ایک تو امریکہ ویسے ایک بڑی جنگ اس وقت نہیں دیکھ رہا، دوسرے کرٹیکل بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کا ایک چھوٹی سی جو مس کیلکولیشن ہوتی ہے وہ آپ کا الیکشن آپ سے چھین سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امریکن جو پالیسی ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لگا ہوا ہے سارا کام، لیکن اس کے باوجود ایک ریلیکٹنس پائی جاتی ہے، اور ویسٹرن میڈیا بڑے واسٹ لیول پہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ امبیرس بھی ہے اور بے بس بھی ہے اس وقت۔ اس سے ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جو صہیونی لوبی ہے اس کی امریکہ کے اندر کتنی زیادہ رسائی ہے کہ وہ اس حالت میں امریکہ کے ساتھ یہ دغا کر سکتا ہے۔ خیر، انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی چیز ویکیوم میں نہیں ہوتی، یہ چیز نوٹ ہو رہی ہے امریکہ میں بھی، اور مستقبل میں اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے یہ بھی نمبر آف ادر تھنگس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ ہوگی، لیکن وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع اس وقت یہ ہے کہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاکستان میں جو ایک دین بیزار طبقہ ہے وہ بھی لوگوں کو کہتا رہتا ہے امت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، حالانکہ دنیا امتوں کے بغیر نہیں چلتی ہے۔ یورپین یونین کا کانسیپٹ اومیٹک کانسیپٹ ہے، نیٹو کا کانسیپٹ اومیٹک کانسیپٹ ہے۔ یہ جو سیکولر ملک اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے اپنی ایک امت کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کو انکار کریں۔ کرنا صرف یہ ہے کہ پالیسی بیان دے دینے ہیں کہ انف از انف، یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل اکنومیکلی وہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ ملٹیپل فرنٹس پہ اس وقت جنگیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ چونکہ وہ نہیں کر سکتا اس لیے وہ نہیں کرے گا، لیکن کب سمجھ آئے گی ہماری مسلمان امت کو؟ پاکستان، یعنی
ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے JF-17 ان کی سیل ہوئی ہے، غالباً آذربائیجان نے خریدے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا میں ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہمارے پاس ایسا ویپن موجود ہے، ہماری ایئر فورس کے پاس ایک ایسی پاور موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلامی ممالک میں جو کچھ ہمیں چاہیے وہ موجود ہے، کلیدی رستے سارے ہمارے پاس ہیں، ان کو مس یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ دے کین بی پٹ ٹو اے گڈ یوز، اور وہ گڈ یوز یہ ہے کہ اب انسانیت کے خلاف جرائم ہو رہے ہیں، فلسطین میں ہو رہے ہیں، ایون لبنان میں ہو رہے ہیں، اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ اور اینڈ میں تھوڑا سی میری درخواست ہے، یہ پاکستان میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کوئی نقصان تو ایران نے کیا نہیں، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ڈونٹ لک ایٹ تھنگس، اس پرسپیکٹو میں چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اسرائیل کی انونسبلٹی ختم ہوئی ہے، جو اس نے ایک انونسبلٹی یہ بنائی ہوئی تھی کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ جو جس لیول کے میزائل گرے ہیں، آپ نے آگے مناظر بھی دیکھے کہ وہ کس طرح سے مختلف جگہوں پہ وہ ہٹ ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ہٹ ہوئے ہیں وہ ٹارگٹ ہی چینج کر رہے ہیں نا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہٹ تو ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا اسرائیل نے ڈیوڈ سلنگ کا، اور ساتھ ساتھ اپنے آئرن ڈوم اپیرنٹلی حافظ اللہ کا، وہ ختم ہو گیا ہے، دیٹس گون، یعنی یہ وہ کہ جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں ہے، وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، all it takes is sometimes just one step، ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کا خوف نکل جاتا ہے، بزدلی نکل جاتی ہے۔ دس از دا ٹائم کہ پاکستان اب یونائٹڈ نیشنز میں جائے۔ اور ایک بات بہت ضروری اس میں یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے جا کے لڑنا شروع کرتے ہیں، یہ کہہ رہا ہوں پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں اگر جا کے یہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو نہ ہی امریکہ اس وقت لڑنے کی پوزیشن میں ہے، نہ اسرائیل لڑنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ بڑا ہی ایک اہم ٹائم ہے ڈپلومیٹکلی کہ اگر ڈپلومیسی کو یوز کیا جائے، دس از دا ٹائم، یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ اس جنگ کا پاسا پلٹا جا سکتا ہے۔ اور یوں ہی یہ جو نسل کشی ہے یہ ختم ہو، اس کے فوراً بعد فلسطین کا مسئلہ مستقل بنیادوں پہ بھی آپ حل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کے پاس اپر ہینڈ ہوتا ہے، یعنی آپ اپر ہینڈ سے اس جنگ کو رکوائیں، اس نسل کشی کو رکوائیں، تو آپ کے پاس یہ اپر ہینڈ ہوگا کہ آپ اسے مستقل بیسس پہ بھی آپ اسے حل کرا سکیں گے۔ اٹس آل اباؤٹ کہ ریئلائز کریں ان کے پاس، یعنی جو مخالفین ہیں، اسلام دشمن ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ کتنی بڑی طاقت ہیں، اور اسی کو توڑنے کے لیے وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کبھی اکنامک پابندیاں لگاتے ہیں، کبھی وہ جنگیں شروع کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم بھی ریئلائز کریں کہ ایکچولی ہم کتنی بڑی طاقت ہیں، اینڈ وی کین پٹ دس ٹو اے ویری ویری گڈ یوز ٹو سرو ہیومینٹی، ٹو لوگوں کو غلامی سے نکالیں، اپنے مسلمانوں کو غلامی سے نکالیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آل وی ہیو ٹو ڈو از جسٹ تھنک۔